یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و حکم صاحبان، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ موجودہ دور دمادم باطل طاقتوں کے عروج پر ہے۔ انہی میں سے ایک فسطائی طاقت بھی ہے جس کی ابتدا 1919 عیسوی میں ہوئی۔ ایک انتہا پسند قوم پرستی کے نظریے پر مبنی ہے۔ یہ تحریک نسلی برتری، شدید قوم پرستی اور حصول مقاصد کے لیے جبر و تشدد کے استعمال سے عبارت سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے اس ملک میں موجودہ حکومت بھی فسطائیت کا ایک جز ہے جو آئے دن ترقی کر رہا ہے چنانچہ آج ملک میں اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کی مظلومیت کی شب تاریخ دراز سے دراز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں قوم مسلم کے ساتھ ناانصافی دکھائی دیتی ہے۔ جان و مال کا ضیاع، عزت آبرو کی پامالی، انسانی حقوق کی پامالی، بوڑھوں اور ناداروں کے ساتھ بدتمیزی، معصوم بچوں اور نوخیز کلیوں کی عصمت ریزی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی، اقتصادی و سماجی غرض ہر طرح سے قوم مسلم کی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ مزید ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر کو دھندلی کر کے قوم مسلم کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے۔ کبھی مسلم پرسنل لا میں مداخلت، تو کبھی ایک ساتھ سول کوڈ کا نفاذ، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ، تو کبھی جدید تعلیمی پالیسی کے نام پر ہندوتوا ایجنڈوں کی تکمیل، کبھی مساجد و مدارس کو مسمار کر کے بلڈوزر چلا دینے کی کوشش، کبھی مبلغین اسلام اور دعات اسلام کو غلط مقدمات میں ماخوذ کرنا۔ الغرض ملک کے موجودہ حالات میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے ملک کے متعصب حکومتوں نے جمہوری اقدار اور اقلیتوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا؟ حضرات، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت ان فسطائی طاقتوں کے لپیٹ میں کیوں آ رہے ہیں، ہم ان فتنوں کا شکار کیوں بن رہے ہیں۔ اس کی حقیقی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اس کے وسعتوں لپیٹ دیا ہے، اس کے وسعتوں کو لپیٹ دیا ہے اور اس کے بلندیوں کو ختم کر دیا ہے، جس کے بنا پر آج امت مسلمہ کو بے شمار مشکلات درپیش ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لیکن افسوس کہ آج امت ان کو چھوڑ چکی ہے۔ اسی طرح ہم میں اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ حضرات، اس گمبھیر صورتحال میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں حالات کا رخ اس وقت تبدیل ہوگا جب ہم اولاً اپنے اور امت مسلمہ کے سینے میں بجھتی ایمان کی چنگاری کو شعلے میں بدل دیں اور امت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر گامزن کرے۔ نیز ہمیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا حقیقی مصداق بننا ہوگا۔ ثانیاً، ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام اور اسلام کی حقیقت دنیا کو بتانا ہوگا، اس لیے کہ ایک تصویر تو اسلام اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کے طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کہہ کر لوگوں کو اس بات سے آشنا کرایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو ایمان اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے۔ نیز ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد
इला इबादतिल्लाहि वहदहु के पेश नज़र हुक्म इलाही से खुदा के बंदों की बंदगी से निकाल कर खुदाए वाहिद के बंदगी में दाखिल करना होगा। नीज़ हमें मसाजिद व मकातिब में अवामुन्नास के मसाइल का हल और उनके नज़रियात के दुरुस्तगी के लिए वो निज़ाम कायम करना होगा जो दौरे नबवी और दौरे सहाबा में था, और हमें इस वक्त कमर कसना होगा और दुश्मनान इस्लाम के साजिशों का मुकाबला करके उनको ये बताना होगा कि ताकतें तुम्हारी है, खुदा हमारा है। अरे ताकतें तुम्हारी है, खुदा हमारा है। अक्स पर उतर ना आओ, आईना हमारा है। आपके गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजरबा हमारा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।